نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا، اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں، کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں، چلو آسمانوں پر جانے کی بات کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے، اتنا تو مانتے ہو۔ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ سنی مسلمانوں سب جانتے ہو، رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں، ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں۔ وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے، اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو۔ اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہیں۔ دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی۔ آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ پوچھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی، سب کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی، حضرت عائشہ کمرہ کھولتی تھیں، کمرے کے اندر جاتی تھیں، صفائی کرتی تھیں۔ چند سالوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی کہاں دفن ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بھی تدفین کا انداز بھی یہ ہے، انہوں نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حجرے کے سامنے رکھ دینا، اگر رسول سے اجازت ملے تو دفن کرنا۔ 2.5 سال کے بعد وفات ہوئی، حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد۔ کوئی صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حضرت ابو بکر سے اجازت ہم کیسے لیں گے، وہ تو قبر میں ہے، کسی نے پوچھا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے وصیت کی، سب نے کہا ہاں پوچھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا رسول۔ دیکھو میرے عزیز ہو، اور ہوا بھی ہے کہ ان کی قبر کو حضور کے پہلو میں رکھا گیا۔ حضرت عائشہ کے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر والد ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ حضور حضرت عائشہ کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ دونوں بھی محرم ہیں، دونوں محرم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو اب وہ اس حجرے میں جانا بند کر دیتی،
اب صفائی کے لیے نہیں جاتی تھی. جب تک حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت عائشہ اس حجرے میں جاتی تھی, اس حجرے میں جاتی تھی. جب حضرت عمر اس میں دفن ہو گئے, آپ نے چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اور وہاں نہیں جانے لگی. کسی نے پوچھا اماں آپ پہلے جاتی تھی اندر حجرے میں, اب کیوں نہیں جاتی؟ کہتی ہیں رسول میرے محرم تھے, ابو بکر میرے محرم تھے, عمر میرے لیے غیر محرم ہے, میں ان سے پردہ کرنے کے لیے نہیں جاتی. مجھے بتاؤ اماں عائشہ, پردے کا حکم تو زندوں کے لیے ہے, پردے کا حکم کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے. ماں عائشہ صدیقہ حضرت عمر کے قبر میں جانے کے بعد پردہ کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ عمر اپنی قبر سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے. پردہ کس سے کریں گے؟ جو دیکھے گا نا. حضرت عمر جب حضرت عائشہ کو دیکھ سکتے ہیں, اللہ کے رسول اپنی قبر سے پوری امت کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں.